ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور ایک شاعر نے کہا ہے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، بس عمارت ٹوٹ کر اس خاک میں مل جائے گی. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر زندگی گزار کر کامیاب زندگی کے ساتھ گزر جائیں گے تو آنے والی جو آخر کی جو دن ہیں ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ ہمارے کامیابی کے ساتھ گزریں گے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں موت کو کم سے کم 70 مرتبہ یاد کرو. میں اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم صرف موت کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. ہمیں موت اس وقت آتی ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں
یا ہمیں موت کا استحضار اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی رشتہ دار ہمارے درمیان سے چلا جاتا ہے، یا اس وقت موت کا چند لمحوں کے لیے احساس ہوتا ہے کہ جب مسجد کی آوازوں سے، مسجد کے میناروں سے کسی کے انتقال کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی روزانہ کی زندگی، پھر وہی اس طرح کی زندگی جو زندگی ہمیں شیطان گزارنا چاہتا ہے، جو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے خلاف گزرے، اللہ کے حکموں کے خلاف گزرے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف گزرے، اس زندگی پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو زندگی میں 3 کام کرے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرے اور دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ لائے، وہ آدمی کامیاب ہے اور عقل مند ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کپڑے کی ضرورت ہے تو میں کپڑا پہن لوں، کپڑا لے لوں، لیکن اس کپڑے کی محبت دل میں نہ ہو۔ پلنگ کی ضرورت ہے، پلنگ کو استعمال کروں اگر اللہ نے دیا ہے، مکان کی ضرورت ہے، مکان کو حسب سہولت استعمال کروں، لیکن اس کی دل میں محبت نہ ہو، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ پہلی بات بتائی کہ دنیا کی محبت نہ ہو، اور دوسری بات یہ بتائی کہ قبر کی تیاری ہو۔ قبر کی تیاری کوئی ایسی آسان تیاری تو ہے نہیں کہ مجھے دلی جانا ہے یا بمبئی جانا ہے، 4 جوڑی کپڑے رکھ لیے چلے گئے، یا اگر کپڑے بھی نہیں ہیں، راستے میں کوئی پریشانی ہوئی، وہاں کپڑے مل جائیں گے، پہن لیں گے خرید کر۔ قبر کی تیاری سب سے مشکل تیاری ہے، اور قبر کی تیاری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی ہو۔ پہلی بات دنیا سے محبت نہ ہو، دوسری بات قبر کی تیاری ہو، اور پھر تیسری بات فرمایا کہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے تو ایسے اعمال لے کر جائیں کہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور اگر یہ 3 چیزیں انسان کر لیتا ہے تو پھر جو ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو کتے سے 2 چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز وفاداری، اس لیے کہ جو آدمی اس کو بسکٹ کھلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ مر جائے گا، اپنی جان دے دے گا، لیکن اس سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں اور آپ، مجھے سانس اللہ دلا رہا ہے، پانی ہم اللہ کا پی رہے ہیں، کھانا ہم اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، کوئی چیز جسم میں ایسی نہیں ہے جو ہمیں اللہ نے عطا نہ کی ہو، لیکن ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کریں۔ اور دوسری چیز بتائی کتے کی جو اچھی صفت ہے وہ ہے شکر گزاری اور صبر۔ اگر کسی کے یہاں کوئی کتا رہتا ہے اور اس کو 2 وقت کا وہ کھانا نہ دے تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، بھوکا رہ لے گا لیکن اس کی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی آپ اس کو کتنا ہی امتحان میں مبتلا کریں لیکن اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہی چیزیں انسان کو سیکھنے کی ہیں، صبر اور شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو اور پہاڑ سونے کا کر دو، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 وقت اگر بھوکا رہوں تو صبر کروں، اور جب تیسرے وقت مجھے ملے تو میں شکر ادا کروں۔ یہ صبر اور شکر انسان کی خاص صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور آپ نے جنت کا اور دوزخ کا تمام کا نظارہ کیا تو وہاں سب سے زیادہ آپ نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے
کہ عورتیں سب سے زیادہ ناشکری ہوتی ہیں۔ آپ ان کو 1000 روپے دے دیجئے، اگر 1000 روپے ان کا خرچ ہے تو 1000 کے بعد 1200، 1200 کے بعد 2000، اور اس کے بعد بولیں گے کیا دیے تمہیں؟ 2000 دیے تو کیا احسان کیے؟ فلاں کی عورت تو 5000 خرچ کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، اور جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ صبر اور شکر، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو بتایا گیا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو دنیا میں 3 کام کرے، ایک تو دنیا سے محبت نہ کرے، دوسرا قبر کی تیاری کرے، اور تیسرا کل قیامت کے دن جب اللہ کے آگے جائے گا تو اس قدر اعمال لے کر جائے کہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کی سنتوں سے محبت ہو۔ مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے آئے ہیں، حضرت زین بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ گئے تو مشرکین نے دھوکے کے ساتھ ان حضرات کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان حضرات کو غلام بنا لیا اور مکہ لے گئے، اور مکہ لے جانے کے بعد حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا، اس لیے کہ صفوان بن امیہ کا باپ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مسلمانوں نے اس کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دسنہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس نے اپنے غلام کو دیا کہ تم لو اسے لے جا کر مکے میں قتل کر دو، یعنی شہید کر دو۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتل میں لے جایا گیا۔ مکے کے مشرکین تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو شہید کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، چلو تماشا دیکھتے ہیں کہ محمد کے غلام کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ گئے، لے کر آنے کے بعد صفوان بن امیہ نے اعلان کیا کہ امیہ بن خلف جو میرا باپ تھا، میں اس کے بدلے میں زید بن دسنہ کو شہید کروں گا، قتل کروں گا۔ قتل کرنے کے لیے لے آئے۔ اس وقت تک سفیان بن حرب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مقتل گاہ جہاں قتل کیے جاتا تھا، حضرت زید بن دسنہ کو قتل کرنے کے لیے جب تلوار کھینچی گئی، سفیان بن حرب نے کہا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، میں ایک بات زید بن دسنہ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو سفیان بن حرب آگے بڑھے اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عقل مند ہو، مضبوط ہو، بہترین سپاہی ہو، خوبصورت اور خوب سیرت ہو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم گھر میں آرام کرو، اور تمہاری جگہ پر نعوذ باللہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو کیسا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا، غصہ ہوئے اور کہا کہ تمہاری سفیان یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ کہو کہ میں گھر میں آرام کروں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا جائے اور آپ کو شہید کیا جائے۔ میری تو عزت، میری تو نامور، میرا تو دل و ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں گھر میں آرام کروں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کانٹا چبھ جائے۔ سفیان بن حرب کہتا ہے کہ واقعی صحیح بات ہے،
ہم نے سنا تھا کہ محمد کے غلام سچے غلام ہیں، میں نے زندگی میں ایسے جانثار لوگ نہیں دیکھے جیسے زید بن دسنا ہے۔ یہ محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنا آسان کر دیں گے۔ لیکن میری اور آپ کے ایمان کو ہم کیسے پرکھیں؟ ہمارا ایمان کیسا ہے ہم خود نہیں جانتے، ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ 2-3 سال پہلی بات ہے، بات یاد آ گئی تو بتا دوں۔ ایک صاحب آئے کولار سے، انہوں نے بتایا کہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہمارے یہاں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بنگلور کے کچھ لوگ جو ہیں کولار آئے تھے سامان خریدنے کے لیے، تانبا اور پیتل کا سامان تھا، سامان خرید لیا کسی مارواڑی سے فیکٹری میں، ٹرک میں بھر دیا، اور جب ٹرک تولا تو انہوں نے ترازو مار دی۔ یہ کس نے کیا؟ یہ مسلمانوں نے کیا۔ ترازو ماری، 8 یا 10 ٹن سامان کم کر دیا، تو وہ مارواڑی تھا، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میرا مال اتنا ہے۔ کہا کہ نہیں صاحب آپ کا تو اتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سامان اتارو، میں دوبارہ تلواتا ہوں اور اس کی ویڈیو بھی بنواتا ہوں، اور میں آپ کو سامنے دکھا دوں گا، اگر سامان کم ہوا تو میں آپ کو فری دے دوں گا۔ اب اس نے سامان تلوایا، جتنا سامان غیر نے بتایا تھا پورا نکلا۔ اب بڑی شرمندگی، تو اس نے سب کے سب کو بند کر لیا۔ جن صاحب نے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے بتایا یہ، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ اس نے کہا چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ جو آپ پرچی لائے ہیں یہ بھی غلط لائے ہیں۔ جب زیادہ بات چیت ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک شرط پر چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگے بتائیے کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں گوشت لا کر دیتا ہوں خنزیر کا، آپ پکا کر کھا لیں اور اس کے بعد چلے جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ غیر مسلم کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان شراب تو پی لیتا ہے لیکن برے جانور کا گوشت نہیں کھاتا۔ تو یہ سب بیٹھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے جان بچ جائے گی، ایسا کرتے ہیں کہ پکا کر کھا لیتے ہیں پھر کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس نے لا کر دیا، انہوں نے پکایا اور وہیں کھایا اس کی فیکٹری میں۔ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان برے جانور کا گوشت نہیں کھاتا، تم تو مسلمان ہے ہی نہیں، لہٰذا میں تمہیں مال بھی نہیں دوں گا، اور اس کے بعد بے عزتی کے ساتھ نکال دیا۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ چھوٹی سی دنیا کی چیز کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کو کیسے تول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، تیز ریڈ کلر کا۔ تو حضور نے دیکھا، پوچھا عبداللہ یہ لال رنگ کا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ بس پہن لیا ہے۔ کہا کہ یہ لباس بہتر نہیں ہے، یہ تو خواتین کے لیے، جاؤ اس لباس کو اتار دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے لباس کو اتارا، اور لباس کو اتار کر صرف رکھا نہیں بلکہ اس کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد پھر حضور کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ اس لباس کا کیا کیا؟ اتار دیا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی اتارنے کے بعد اس کو جلا بھی دیا ہے۔ کہا کہ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کی عورتوں کو دے دیتے، گھر کی عورتیں پہن لیتی۔ حضرت عبداللہ کے الفاظ کو سنیے، حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، جو چیز حضور کی نگاہ میں گر گئی ہے وہ کسی کے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ حضور نے اس کو ناپسند کر لیا، چاہے وہ عورت ہو یا بچہ ہو، اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کو اگر پسند آ جائے تو دنیا کی ہر چیز کو پسند آئے گی، جب حضور کو پسند نہیں ہے تو میرے گھر والے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسان سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کسی سنت کو اپناتا ہے اور اس سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے برکات اور اس کی تجلیات اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کے جو ہمیں فوائد ہیں دنیا میں نظر آنے لگتے ہیں۔ اور کوئی بھی سنت ہو، چاہے وہ بڑی سنت ہو یا چھوٹی سنت ہو، کسی سنت کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ لشکر کے سردار تھے اور ایک دعوت میں آپ تشریف لے گئے جس میں سردار مکہ اور دوسرے مشرکین کے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے۔ مشرکین کے سردار ہیں یہود و نصارہ کے سردار، بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو فوراً اٹھایا اور اس کو صاف کیا۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا جیسے یہ فرش لگے ہوئے، مٹی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا۔ فوراً اٹھایا، اس کو جھٹکا اور منہ میں رکھ لیا۔ آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ سردار یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر مشرکین اور یہود و نصارہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ان کا معمول تو یہ ہے کہ اگر کھانا نیچے گر جائے تو وہ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی یہ عزت اور یہ طاقت ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے ملی ہے۔ دنیا کے سارے سردار نہیں، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور وہ اس کو برا جانے، لیکن میں نبی کی اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا ایک طرف اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس سنت پر عمل کروں گا، ان دنیا کے لوگوں کو، ان دنیا کے جاہلوں کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ محبت تھی۔ اور جب یہ محبت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی نوازتے ہیں اور دین سے بھی نوازتے ہیں، اور اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ جب ٹرین سے آپ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ بہت بڑے بزرگ اس وقت کے حضرت کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت نے کہا کہ کھانا تو کھانا ہے، ڈبے میں دیکھ لو کوئی اور بھی ایسا آدمی ہو جس کو کھانے کی ضرورت ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھا سکے، وہ ساتھ میں کھانا کھا لے۔ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ دروازہ کھول کر کھانا کھایا کرتے تھے کہ کوئی آنے جانے والا اگر کھانے کی ضرورت ہے، مانگنے والا ہے تو کھانا کھانے آ جائے، اس لیے کہ بغیر مہمان کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، ہم مشرکین کے درمیان رہتے ہیں، آج ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی کھانا والا نہ آ جائے۔ زمانہ کتنا بدلا ہے۔ حضرت علی کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ 3 دن تک فاقہ کشی کی اور تیسرے دن آپ باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ایک آدمی سے کہا کہ بھائی 3 دن ہو گئے میرے گھر مہمان نہیں آیا، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلو تو میں کھانا کھا لوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کوئی کھانا ہمارے ساتھ کھا لے۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب ڈبے میں گھومنے لگے، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے مسلمان آفیسر بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان کرتا پاجامہ پہنتا تھا
اور اگر کوئی پینٹ یا شرٹ پہن لیتا تو اس کو انگریزی لباس کہا جاتا تھا اور اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لباس میں ہیں۔ کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ بلا لاؤ، آپ ان سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب گئے اور کہا کہ حضرت تھانوی اس ڈبے میں سفر کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اور حضرت کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ آ گئے، آ کر وہ بھی کھانا کھانے لگے، بیٹھ کر، سٹ ہوتی تھی لکڑی کی۔ جب کھانا کھانے لگے تو کھاتے کھاتے ان صاحب کے ہاتھ سے گوشت کا ایک ٹکڑا، اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سخت مزاج، ذرا سی بات اگر سنت کے خلاف ہو جائے تو برداشت نہیں، لیکن بزرگوں کے تربیت کرنے کا جو انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، بلکہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے کان میں حضرت نے کہا کہ جلدی سے اس گوشت کو اٹھا لو اور اس کو دھو کر لے آؤ۔ ابھی آپ کہہ ہی رہے تھے کہ ان صاحب نے جو ہے اپنے جوتے سے اس کو گوشت کے پیس کو لات مار دی، دھکا دے دیا، آگے کر دیا۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جلدی سے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو دھو دیا پانی سے، پانی تھا وہاں۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ لاؤ یہ مجھے دے دو، میں کھا لوں گا اس کو۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ حضرت آپ کو ہی کھانا ہے یا دوسرے بھی کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کوئی بھی کھا سکتا ہے، کھانے کی چیز ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بے حرمتی اور بے قدری نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے فوراً اس ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور اس کو کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسے واقعات ہم روز سنتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ کچھ دن گزرے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں موجود ہیں۔ حضرت نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بہت نورانی چہرہ اور بہت بڑی اس کی داڑھی، بہت خوبصورت کرتا اور پاجامے میں ملبوس شخص آیا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضرت نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ حضرت تشریف لائیے، بیٹھیے، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت معاف کر دیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دن آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے؟ کہا ہاں، سفر تو میں روز کرتا رہتا ہوں اکثر۔ کہ نہیں، ایک دن سفر کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے گوشت کا ایک ٹکڑا گرا اور آپ نے اس کو اٹھا کر دھویا اور کھا لیا۔ اس سنت پر عمل جو آپ نے جس محبت کے ساتھ کیا، اس کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ گھر پہنچنے کے بعد میری زندگی بدل گئی اور میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی اور اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتنے برے دن آئے، مالی حالات اتنے خراب ہوئے کہ میرے پاس جوتا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور میں اپنے پیروں میں زخم ہو گئے تھے، اپنے پیر کو رگڑتا ہوا جا رہا تھا۔ مسجد گیا اور مسجد سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک مانگنے والا کھڑا ہے اور اس کا ایک پیر نہیں ہے۔ فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آپ نے مجھے جوتے ہی تو نہیں دیے ہیں، پیر تو عطا کیے ہیں، میں آپ کا کتنا شکر ادا کروں، جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے نواز دیتے ہیں، ہر چیز سے نواز دیتے ہیں، اور انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا دنیا میں آپ کو؟ آپ جب پڑھا رہے تھے سہارنپور میں تو آپ کی واقعہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے استاد شیخ العجم والعرب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ برما تشریف لے گئے اور برما سے آپ سہارنپور واپس آ رہے تھے۔
جب معلوم ہوا کہ حضرت فلاں ٹرین سے فلاں وقت سہارنپور پہنچ رہے ہیں، وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا، تو سہارنپور جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے تھے اور استاد تھے، وہ سب کے سب جو ہے کوئی پیدل کوئی رکشہ سے سہارنپور کے ریلوے اسٹیشن جا رہے تھے سب لوگ۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی حضرت کے استقبال کے لیے جاؤں، لیکن رکشہ میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسرا ریلوے اسٹیشن پر اندر جانے کے لیے بھی ٹکٹ کی ضرورت ہے، پلیٹ فارم ٹکٹ کی، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ واقعے میں لکھا ہے کہ جب حضرت سے رہا نہیں گیا تو حضرت پیدل چل دیے، مدرسے سے ریلوے اسٹیشن تک پیدل گئے اور باہر کھڑے ہو گئے کہ باہر تو حضرت نکلیں گے ہی، حضرت کا استقبال کر لوں گا اپنے استاد کا۔ پھر دل سے رہا نہیں گیا کہ باہر کیسے استقبال کروں، جب حضرت ٹرین سے اتریں گے اس وقت استقبال کرنا چاہیے، لیکن جیب میں پیسے نہیں ہیں اور غیر شرعی یعنی بغیر ٹکٹ کے اندر جا نہیں سکتے۔ جانے کے تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن حضرت سنتوں کے پابند، قانون کی پاسداری کرنے والے، شیخ الحدیث اللہ آپ کو بنانے والے تھے، تو آپ کیسے غلط کام کر سکتے تھے؟ جب رہا نہیں گیا تو حضرت ٹکٹ کی کھڑکی پر پہنچے اور پہنچ کر جو ٹکٹ دینے والا تھا اس کو دیکھا اور حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے ایک پلیٹ فارم ٹکٹ چاہیے، لیکن ایک بات پوچھنا ہے۔ ٹکٹ دینے والے نے کہا کہ بتائیے مولانا کیا بات پوچھنا ہے؟ کہا کیا ٹکٹ قرض بھی ملتا ہے؟ کیا ایک ٹکٹ ادھار مل سکتا ہے جو میں اندر پلیٹ فارم پر جا سکوں؟ اب بتائیے کون ٹکٹ ادھار دیتا ہے؟ کہیں ٹکٹ ادھار نہیں ملتا، ریلوے اسٹیشن پر کون دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مولانا ملتا ہے، اور فوراً اس نے ایک ٹکٹ لیا اور حضرت کو دے دیا۔ حضرت نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لینے کے بعد اندر چلے گئے، ابھی ٹرین آئی نہیں تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت وہاں تلاش کر رہے تھے، سب لوگ جاننے والے ہیں موجود، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد خان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے، تو حضرت ان کے پاس گئے اور سلام کیا، کہا کہ مولانا منظور صاحب آپ کے پاس 4 آنے ہیں؟ اس وقت ٹکٹ جو تھا 4 آنے کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت 4 آنے نہیں، زیادہ پیسے ہیں، بتائیے کیا بات ہے، لے لیجیے آپ کو اگر ضرورت ہو۔ کہا کہ میں نے 4 آنے کا ٹکٹ قرض خریدا ہے، لہٰذا آپ کھڑکی پر جا کر اس کو 4 آنے دے کر آ جاؤ۔ تو حضرت مولانا منظور صاحب ہنسنے لگے اور کہا کہ حضرت ٹکٹ کون قرض دیتا ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ٹکٹ قرض خریدا ہے، قرض خرید کر اندر آیا ہوں، آپ جائیں اور جا کر اس کو 4 آنے دے دیں۔ مولانا منظور احمد خان کھڑکی پر گئے اور کہا کہ بھائی ابھی ایک مولانا 4 آنے کا ایک ٹکٹ قرض لے کر گئے تھے، کس سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے لیا ہے، لائیے مجھے دے دیجیے۔ انہوں نے 4 آنے دیے اور 4 آنے دینے کے بعد یہ کہا کہ بھائی قرض ٹکٹ کب سے ملنے لگا؟ ٹکٹ تو قرض ملتا نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے ٹکٹ قرض کیوں دیا؟ اب جو اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، اس ٹکٹ دینے والے نے کہا ٹکٹ قرض ملتا نہیں ہے، لیکن جس ٹکٹ لینے والے نے کہا تھا کہ قرض ملتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچا چہرہ ہے، لہذا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنی جیب سے 4 آنے کا ٹکٹ ان کو دے دیا، لہذا میرے پیسے بھی واپس آ گئے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہے اور سنتوں پر عمل کرتا ہے تو مشرکین اور منافقین اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے منہ سے اللہ کہلوا دیتا ہے اور گواہی دلوا دیتا ہے کہ یہ چہرے جھوٹے چہرے نہیں بلکہ سچے چہرے ہیں۔ میں نے شروع میں قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی تھی، جس میں ایک آیت کل نفس ذائقۃ الموت، دراصل گفتگو اسی پر تھی لیکن بات کہیں اور چلی گئی۔
ابھی اتوار کے روز آپ کے یہاں مسجد میں ایک دعائیہ تقریب ہوئی اور اسی رات میں ایک حادثہ بھی ہوا۔ اس تقریب میں جو ہے گلبرگہ سے 2 علماء کرام تشریف لائے اور ایک عالم 2 عالم جو ہے کرنول سے تشریف لائے، جبکہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ تشریف لائیں۔ مجھے معلوم تھا مختصر سے لوگ 200-300 لوگ شہر کے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر تقریب ہے تو وہ محبت تھی، وہ خود بخود لے آئے، خود بخود چلے آئے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجا۔ وہ آئے اور شریک رہے۔ یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب، بہت نیک شخص، 70 سال عمر تھی حضرت کی، اور آپ کے ساتھ ایک مولانا لائق صاحب باقوی تھے اور ایک مولانا قاسم صاحب کرنول کے تھے، اور ایک حضرت مولانا حمید اللہ صاحب جو کرنول کے مدرسے کے محتمم ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ جب وہ یہاں سے رات میں 11 بجے واپس نکلے تو کرنول سے 40 کلومیٹر پہلے ایک لاری نے ان کو مار دیا اور 3 علماء کرام شہید ہو گئے۔ بہت بڑا حادثہ ہے، پورے ہندوستان میں ایک غم کی لہر۔ تقریباً آپ پیر، منگل، چاشمبہ، جمعرات 4 دن ہو گئے ہیں، آج 5واں دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو شہادت دینا تھا، بہت نیک لوگوں میں سے تھے، اور خاص طور سے مولانا اشرف علی صاحب، آپ ان کو دیکھ کر بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ ایک عالم ہے۔ بالکل سیدھی سادی لنگی اور ایک معمولی سا شرٹ، بہت سادگی، تہجد گزار شخص۔ جمعرات کے دن پرنام بٹ گئے، 2 دن خانقاہ میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن میں، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے۔ 2 رات ذکر کی انہوں نے، اور تیسرے دن یہاں آئے، عشاء کی نماز یہاں پڑھی اور فجر سے پہلے انتقال ہو گیا۔ دیکھیے کتنی مبارک موت ہے، سفر کی موت، شہادت کی موت، پھر نیک کام کی موت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور ان کے گھر والے جو خاص طور سے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے نیک کام ہیں ان کے اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ان کے جتنے نیکیاں ہیں اللہ ہمیں اس میں اجر عطا فرما دے، اور ہمارے نیک اعمال میں ان کا اجر عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، اسی کو شاعر نے کہا تھا جب شروع میں عرض کیا کہ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور پھر دوسرے شاعر نے کہا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑے ہیں یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، بس عمارت ٹوٹ کر اس خاک میں مل جائے گی۔ یہی حقیقت ہے زندگی کی، اور یہی فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔